الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو خیر اور بھلائی کے کام کرے اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے. خود بھی خیر اور بھلائی کے کام کرے اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے. اور انتہائی شقی اور بدبخت ہے وہ شخص جو شر اور برائی کے کام کرے اور دوسروں کے لیے بھی شر اور برائی کا ذریعہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی نے خیر اور بھلائی کا کام کیا اس کو تو یہ کام کرنے کا ثواب مل گیا. اب جتنے لوگ اس کو دیکھ کر اس کی ترغیب پر، اس کی دعوت پر، اس کے کہنے سننے پر وہ خیر اور بھلائی کا کام کریں گے ان کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جس کی ترغیب پر یہ خیر پر آیا ہے، جس کی دعوت پر اس نے یہ کام کیا ہے، کرنا شروع کیا ہے، ان تمام لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا جتنے لوگ اس پر عمل کریں. اور اگر کسی نے شر اور برائی کا کام کیا تو اس کا گناہ تو اس کو ہوگا، لیکن اس کی دعوت پر، اس کی ترغیب پر، اس کے کہنے پر جو بھی برا کام کرے گا اور جتنے لوگ برا کام کریں گے ان تمام کو اس برے کام کا گناہ تو ملے گا، لیکن جس کے کہنے پر یہ برا کام کر رہے ہیں اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا. اس کی دعوت پر، اس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. ان کے اجر میں سے کٹوتی کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے برا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے ان کو تو برا کام کرنے کا گناہ ملے گا پورا پورا، اس میں سے کاٹ چھانٹ کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا، ان کو پورا پورا گناہ ملے گا. باقی کیونکہ یہ ذریعہ بنا ہے، سبب بنا ہے، اس لیے اس کو بھی گناہ. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا: من سن فی الاسلام سنة حسنة فعلیہ فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. کہ جس شخص نے کسی خیر اور بھلائی کے کام کی دعوت دی
خیر اور بھلائی کے کام کی بنیاد رکھی، اس کو یہ کام کرنے کا ثواب تو مل گیا، لیکن اس کے اس کہنے کی وجہ سے، اس کی اس کوشش کی وجہ سے، خیر اور بھلائی کے کام کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے جتنے لوگ خیر کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، ان سب کے کاموں کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا جس نے یہ کوشش کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے مسجد بنوا دی، اور کوئی مسجد بنوانا کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد بن رہی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق تعمیر مسجد میں اس نے حصہ لے لیا۔ اب تعمیر مسجد کا ثواب اس کے حصے کے بقدر اس کو مل گیا۔ اس نے خیر کا کام کیا، خیر کی بنیاد رکھی، جتنا اس کا حصہ اس میں تھا اس کا ثواب اس کو مل گیا۔ لیکن جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، تلاوت ہوتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں گے، تو عبادت و بندگی کرنے والوں کو ان کی عبادت و بندگی کا ثواب تو ملتا رہے گا، نماز پڑھنے والوں کو ان کی نماز کا ثواب ملے گا، ذکر اور تلاوت کرنے والوں کو ان کی ذکر اور تلاوت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، سب کی تلاوت اور نمازوں کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ بتائیں ایسا شخص خوش نصیب ہے کہ آج آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 25 سال سے پڑھ رہا ہے، اور کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، بنانے والا پتہ نہیں کون ہے، زندہ ہے، مر گیا، لیکن سب نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اجر و ثواب کما رہے ہیں، اور سب کے اجر و ثواب کے برابر اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے۔ آپ نے قرآن کریم ہدیہ کیا اور وقف کر دیا، یہ آپ نے خیر کا کام ہے، اچھا کام کیا، اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اب جتنے لوگ وہ قرآن کریم پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن جس نے یہ قرآن کریم وقف کیا ہے اس کو بھی برابر کا ثواب ملے گا، برابر کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیں گے، ان عبادت کرنے والوں، پڑھنے والوں کے اجر و ثواب میں سے کاٹ چھاٹ کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تم اس کی دعوت کی وجہ سے، اس کے سمجھانے کی وجہ سے، اس کے بنانے کی وجہ سے، اس کے وقف کرنے کی وجہ سے اس کام کو کر رہے ہو، اس لیے تمہارا حق تو اتنا بنتا ہے، لیکن اس میں سے اتنا اس کو دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، پل کی ضرورت تھی، پل بنوا دیا، راستہ خراب تھا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے راستہ بنوا دیا، صاف کروا دیا، بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام۔ آپ نے دیکھا گرمی بہت ہے اور ٹھنڈا پانی کمیاب ہے، آپ نے اس کا بندوبست کر دیا، اب جو بھی چاہ رہا ہے وہ آ رہا ہے اور وہاں سے ٹھنڈا پانی لے کے جا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، آپ نے یہ کام کیا، اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ لیکن اب جتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب مستقلاً آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور بالکل یہی صورتحال غلط اور برے کام کی اور غلط اور برے کاموں کی بنیاد کی۔ ایک آدمی نے تھیٹر بنوا دیا، ایک مثال کے طور پر، جہاں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندی گندی باتیں سنتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، برا کام کیا، اس کا گناہ تو اس کو ہوگا۔ اب جتنے لوگ وہاں آ کر کے یہ شرارت کریں گے، یہ بدماشی کریں گے، آنکھوں کا گناہ، دل کا دماغ کا گناہ، کان کا گناہ، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ، تو ان گناہ کے کرنے والوں کو اس کا گناہ تو ہوگا، لیکن جس نے یہ بنیاد رکھی ہے، جس نے یہ بنیاد رکھی ہے، اس کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا، اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ ایک شخص نے فلم بنائی کروڑوں خرچ کر کے، اور پھر اربوں کمائے، کروڑوں خرچ کر کے فلم بنائی اور اربوں کمائے، اس نے یہ گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا۔
اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ اب جتنے لوگ اس فلم کو دیکھیں گے، گندگی میں مبتلا ہوں گے، ان سب کا گناہ اس کے اوپر بھی جائے، ان سب کا گناہ اس کے اوپر بھی جائے۔ اسی کو فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر اور بھلائی کا ذریعہ بننے والوں، خیر اور بھلائی کی رہنمائی کرنے والوں کو خیر اور بھلائی کے کام کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے۔ آپ آ رہے تھے وضو کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے دیکھا ایک شخص ٹانگ پھیلا کے سویا ہوا ہے، آپ نے اس سے کہا بھائی اذان ہو گئی چھوڑنا۔ آپ کے اس کہنے پر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے آ کر کے عصر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی، تو عصر کی نماز پڑھنے کا ثواب اس کو تو ملا، لیکن چونکہ آپ کی ترغیب پر، آپ کے کہنے سننے پر وہ یہاں آیا ہے، لہذا آپ کو بھی پورا پورا ثواب دیا جائے، آپ کو بھی پورا پورا ثواب دیا جائے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے خیر اور بھلائی کی رہنمائی کرنے والوں کو ثواب ملے گا پورا پورا، اسی طریقے سے اگر کوئی شر کا داعی ہے، برائی کا داعی ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، شر اور برائی کی راہیں لوگوں کے لیے کھولتا ہے، تو پھر برابر کا گناہ وہ اس کو ہوتا ہے، گناہوں میں سب کے ساتھ وہ شریک ہو۔ تو اسی لیے شروع میں کہا گیا انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو خیر اور بھلائی کے کام کرے اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی بنیاد ڈالے، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ۔ انتہائی شقی اور بدبخت ہے وہ شخص جو شر اور برائی کے کام کرے، شر اور برائی کی بنیاد ڈالے، شر اور برائی کا ذریعہ بنے لوگوں کے لیے، اس کی طرف بلائے، اس کی ترغیب۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنا خون ناحق بہے گا، قیامت تک جتنا خون ناحق بہے گا، ظلماً کسی کی جان لی جائے گی، اس کا خون بہایا جائے گا، تو خون بہانے والے، جان لینے والے کو قتل کا گناہ تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کا نام قابیل تھا، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کو بھی اس کا گناہ، اس کا ایک حصہ ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کی بنیاد اس روئے زمین پر اس نے رکھی، سب سے پہلا قاتل اس روئے زمین پر قابیل۔ حدیث کے الفاظ ہیں لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل، کہ جتنے قتل ناحق ہوں گے، ناحق جتنا خون بہے گا، بہانے والے کو اس کا گناہ تو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم وہ آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جس کو قابیل کہا جاتا ہے، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کو بھی گناہ ملے گا، اس لیے کہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی۔ اسی طریقے سے آپ قیاس کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے، خیر کے کام کر کے گیا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔
اور اگر شر اور برائی کے کام کر کے گیا ہے تو اس کے نام عمل میں برائیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، برائیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اگرچہ وہ مر چکا ہے اور اپنی قبر میں پڑا ہوا، لیکن چونکہ بنیاد اس نے غلط کام کی رکھی ہے اور وہ چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، اگرچہ وہ اب گناہ کر نہیں رہا لیکن وہ ایک بنیاد رکھ کر کے گیا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر اور بھلائی کے کاموں کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتاحا للخیر بنائے، اور یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شر اور برائی سے ہم سب کو بچائے، اور خاص طور پر شر اور برائی کا ذریعہ بننے سے بچائے، اس لیے کہ بے محنت کی کمائی ہے، یہ خیر ہے تو پوچھنا ہی کیا، شر ہے تو پھر شقاوت ہی شقاوت ہے، بدبختی ہی بدبختی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خیر اور بھلائی کے کام کرنا یہ بھی کمائی ہے، اور خیر اور بھلائی کا ذریعہ بننا یہ مفت کی کمائی ہے، یہ مفت کی کمائی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.